بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ بہت بڑی خبر ہے، بالکل ایسی ہی خبر ہے جیسے کہ ایک وقت امریکہ نے پاکستان کو طیارے بیچنے سے انکار کر دیا تھا، اور جو F-16 اس نے ہمیں دیے بھی تھے تو ہمارے ساتھ اس کا کانٹریکٹ تھا کہ ہم اس کو بھارت کے خلاف استعمال نہیں کر سکتے، یہ صرف ہمارے دفاع کے لیے ہوں گے۔ تو اس وقت پاکستان نے سوچا تھا کہ کیوں نہ اپنے طیارے بنائے جائیں، اور اس کے لیے پاکستان نے چین کے ساتھ رابطہ کیا تھا، اور چین نے بھی پاکستان کو بولا تھا کہ اس طرح کے طیارے بنانا ممکن نہیں ہے جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں، لیکن پاکستان نے کہا کہ ہم کریں گے، اور پاکستان نے کر کے دکھایا۔ اور اس وقت یہ ایک بہت چھوٹی سی خبر لگتی تھی، لیکن آج ہمیں اس چیز کا احساس ہوتا ہے کہ وہ کتنی بڑی خبر تھی، کیونکہ اس وقت وہ صرف ایک خبر تھی، اور آج ہم فرانس کے رافیل سے بہتر طیارے بنا رہے ہیں۔ بالکل اسی طرح کی ایک شاندار خبر ہے ہمارے پاس کہ اب ہم ترکی کے ساتھ مل کر سٹیلتھ فائٹر بنا رہے ہیں، جو کہ آج سے پہلے صرف امریکہ، روس اور چین نے ہی بنائے ہیں۔ ڈیٹیلز میں جاتے ہیں، اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سچ ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔ ابھی حال ہی میں ایئر مارشل شاہد لطیف نے انکشاف کیا ہے، ہم نے آپ کو اپنی ویڈیو میں بتایا بھی تھا کہ جب ہم نے چین کے ساتھ رابطہ کیا کہ ہم طیارے بنانا چاہتے ہیں اپنے، تو چین نے کہا کہ آپ تو F-16 کے برابر کے طیارے بنانا چاہتے ہوں گے، تو ہم نے کہا ہاں، تو چین نے کہا کہ ایسا تو نہیں ہو سکے گا۔ ہم نے کہا ہم کر کے دکھائیں گے، اور جب ہم نے چین کے ساتھ مل کر کام کیا تو ہم نے دیکھا کہ چین نہیں کر پا رہا۔ پھر JF-17 تھنڈر نے اپنا لوہا منوایا، پھر اس کے بلاک 2 کی جو کامیابی تھی، اور اب جو بلاک 3 آ رہا ہے 4.5 جنریشن کا، اس نے تو کمال ہی کر دیا ہے۔ دنیا اس چیز پر حیران ہے کہ 4.5 جنریشن کے جتنے بھی طیارے ہیں ان میں یہ ایک بہترین طیارہ ہے، اور ان سب سے اس کی لاگت کم ہے۔ اور فرانس کے رافیل طیارے، جس پر فرانس نے تو کبھی واویلا نہیں کیا لیکن بھارت نے اس کا بہت واویلا کیا تھا، جو اس نے خود بنائے بھی نہیں ہیں، اس سے ہماری بلاک 3 سیریز بہت آگے ہے، اور یہ ہم نے خود بنائے ہیں۔ اب پاکستان کی اس کامیابی کو دیکھتے ہوئے ترکی نے پاکستان کے ساتھ رابطہ کیا ہے، اور یہ بات ہم نہیں کر رہے، یہ بات بلومبرگ کر رہا ہے۔ بلومبرگ کوئی چھوٹا ادارہ نہیں ہے، اتنی بڑی نیوز ایجنسی ہے۔ وہ بتا رہے ہیں کہ ترکی نے دیکھا کہ پاکستان کا JF-17 تھنڈر تو بہت کامیاب پروڈکشن ہے، تو کیوں نہ اس چیز کا فائدہ اٹھایا جائے۔ ترکی کے پاس وسائل ہیں، سرمایہ ہے، اور پاکستان کے پاس تجربہ ہے، ٹیلنٹ ہے، تو کیوں نہ دونوں ممالک جیسے پاکستان اور چین نے مل کر JF-17 تھنڈر بنائے تھے، تو کیوں نہ ہم دونوں مل کر TFX فائٹر جیٹ بنائیں جو کہ سٹیلتھ ٹیکنالوجی کے ہوں گے۔ اور صرف یہی نہیں، دنیا نے یہ بھی دیکھا کہ پاکستان نے جو شاہین 3 میزائل بنایا ہے، یہ لانگ رینج بیلسٹک میزائل ہے، جس نے پوری دنیا کو حیران کر دیا ہے۔ ترکی اس کا بھی فائدہ اٹھانا چاہتا ہے، اور ترکی اور پاکستان مل کر لانگ رینج میزائلز بھی بنائیں گے۔ اور الحمدللہ ہماری پاک آرمی نے، ایئر فورس نے جس کام میں بھی ہاتھ ڈالا ہے اسے کر کے چھوڑا ہے۔ آپ کو آگے چل کر بتاتے ہیں کہ سٹیلتھ فائٹر ہوتا کیا ہے اور آج تک یہ کس کس ملک کے پاس ہے۔ دیکھیں، جب بھی آپ کوئی کام شروع کرتے ہیں تو اپنا نام بنانے میں ٹائم لگتا ہے، کیونکہ پہلے سے جن لوگوں کا نام بنا ہوا ہے لوگ انہی پر ٹرسٹ کرتے ہیں، تو آپ کو اس سے بہتر کوالٹی دینی پڑتی ہے، اس سے کم دام میں دینی پڑتی ہے، تو ایک وقت آتا ہے کہ آپ کا بھی نام بن جاتا ہے۔ بس یہی فرق ہے فرانس میں اور پاکستان میں۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ سٹیلتھ فائٹر ہوتا کیا ہے۔ سٹیلتھ فائٹر دشمن کے ریڈار میں نہیں آتا، آپ بڑے آرام سے دشمن کی سرحد کو کراس کر لیں، اس کی جاسوسی کریں، اس پر حملہ کریں، دشمن کو پتہ ہی نہیں چلے گا، اور نہ ہی اس کا میزائل ڈیفنس سسٹم اس طیارے کو وار کر سکے گا۔ اس کے آگے سارے میزائل ڈیفنس سسٹم فیل ہو جاتے ہیں۔ اب یہ طیارہ بنانے والے جو ممالک ہیں وہ صرف اور صرف امریکہ ہے، چین ہے اور روس۔ صرف یہ 3 ممالک سٹیلتھ فائٹر بنا رہے ہیں۔ امریکہ کے پاس F-117، B-2، F-22، F-35A، F-35B، F-35C اور B-21 سٹیلتھ فائٹر ہیں، اور یہ سارے کے سارے امریکہ نے بنائے ہیں، اور ان کی ٹوٹل تعداد جو امریکی ایئر فورس کے پاس ہے وہ ہے 540۔ اب دوسرا ملک جو سٹیلتھ فائٹر بناتا ہے وہ ہے چین۔ چین کے پاس J-20 سٹیلتھ فائٹر ہیں اور FC-31 سٹیلتھ فائٹر ہیں، اور ان کی ٹوٹل تعداد 41 ہے،
اور تیسرا ملک ہے روس کے پاس Su-57 اسٹیلتھ فائٹر ہیں اور ان کی ٹوٹل تعداد ہے 10۔ تو یہ وہ ممالک ہیں جو اپنے اسٹیلتھ فائٹر بنا رہے ہیں۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کون سے ممالک ہیں جنہوں نے اسٹیلتھ فائٹر خریدے ہوئے ہیں۔ تو سب سے پہلے ناروے، انہوں نے 22 F-35 خریدے ہیں امریکہ سے۔ پھر ہے اسرائیل، اس نے بھی 18 F-35 خریدے ہیں امریکہ سے۔ آسٹریلیا نے 16 F-35 خریدے ہیں امریکہ سے۔ انگلینڈ نے، یونائٹڈ کنگڈم نے 15 F-35B خریدے ہیں امریکہ سے۔ جاپان نے 12 F-35A خریدے ہیں امریکہ سے۔ اٹلی نے 9 F-35A اور F-35B 2، ٹوٹل 11 طیارے خریدے ہیں امریکہ سے، اور ساؤتھ کوریا نے بھی 11 خریدے ہیں امریکہ سے۔ امریکہ نے UAE کے ساتھ بھی وعدہ کیا تھا کہ اگر آپ اسرائیل کو تسلیم کر لیں تو ہم آپ کو یہ طیارے بیچیں گے، لیکن بائیڈن کے آتے ہی وہ اپنی بات سے پھر چکے ہیں۔ الحمدللہ اس وقت پاکستان کی جن ممالک کے ساتھ دوستی ہے، ان کے ساتھ ہمارے برابری کے تعلقات ہیں، وہ ہمیں ڈکٹیٹ نہیں کرتے۔ پہلے جن ممالک کے ساتھ ہماری دوستی تھی، ہم ان کو بھی فائدہ دیتے تھے، لیکن وہ ہمیں ہمیشہ ڈکٹیٹ کرتے رہے۔ اب UAE کو دیکھ لیں، جب UAE آزاد ہوا تھا، ان کی ایئر فورس تو بنائی ہی ہم نے تھی، بلکہ ان کا جو ایئر چیف ہوتا تھا وہ بھی پاکستانی ہوتا تھا، ان کے پائلٹس بھی پاکستانی ہوتے تھے، اور ان کو پاکستانی ایئر فورس کا ایک ایکسٹینشن کہا جاتا تھا۔ اب ان کو آپ دیکھیں، یہ اتنے بڑے احسان فراموش ہیں کہ بھارتی ایئر فورس کے ساتھ یہ مل کر مشقیں کر رہے ہیں۔ سارے وہ ممالک انہوں نے بلائے ہیں جو پاکستان دشمن ہیں۔ فرانس ہے، گریس ہے جو ترکی کا دشمن ہے، پاکستان کا بھی ہے۔ فرانس ہے جو ترکی کا بھی دشمن ہے، پاکستان کا بھی دشمن ہے۔ بھارت ہے اور انگلینڈ ہے۔ ان کو انہوں نے اپنے ملک میں بلایا ہے مشقیں کرنے کے لیے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ UAE نے بھی ہماری بہت مدد کی ہے، لیکن وہ معاشی مدد تھی، اور معاشی مدد پوری دنیا میں بہت سارے ممالک ایک دوسرے کی کرتے ہیں، لیکن سیکیورٹی کے معاملات میں کوئی بھی ایسے ہی کسی کی مدد نہیں کرتا۔ اب آپ دیکھ لیں سعودی عرب کو امریکہ کیسے بلیک میل کر رہا ہے۔ ہم اب بھی نہیں کر رہے سعودی عرب کو بلیک میل، الٹا وہ ہمیں کرتا رہا۔ تو ایسے ممالک سے اچھا ہے ہم ترکی کے ساتھ کام کریں، ہم روس کے ساتھ کام کریں، ہم چین کے ساتھ کام کریں، جس سے ہمیں عزت بھی مل رہی ہے اور پھل بھی مل رہا ہے۔ اب ان مشقوں کے بارے میں دیکھیں الجزیرہ نے کیا لکھا ہے کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ عرب ممالک کو بھارت کے ساتھ مشقیں کر کے کیا ملے گا۔ چین نے جو کچھ بھارت کے ساتھ کیا ہے اس کو دیکھ کے پوری دنیا جان چکی ہے کہ بھارت تو صرف کاغذی شیر ہے۔ پھر آج بھارت کے دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر پروین سوامے نے کہا، دیکھیں تعریف وہ ہوتی ہے جو دوسرے ممالک کریں۔ انہوں نے عمران خان کی تعریف کی ہے کہ جب سے عمران خان اقتدار میں آئے ہیں، انہوں نے اپنے دشمنوں کو بھی اپنا دوست بنا لیا ہے۔ پوری دنیا جو پاکستان کو دہشت گرد سمجھتی تھی، آج پوری دنیا پاکستان کو امن پسند ملک کہہ رہی ہے، اور انہوں نے آتے ہی بھارت کی طرف بھی دوستی کا اور امن کا ہاتھ بڑھایا تھا۔ اور پاکستان دفاعی ٹیکنالوجی میں اتنا آگے جا چکا ہے کہ بھارت اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ بھارت صرف اور صرف پرانا اسلحہ اور فوج کا ہجوم جمع کر کے بیٹھا ہوا ہے، جس کو صحیح طرح سے ٹریننگ بھی نہیں ملی ہوئی۔ اور یہ پاکستان پر اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس وقت ہماری ملٹری قیادت اور سول قیادت ایک ہیں اور دونوں محب وطن ہیں۔ اور وہ لوگ جو پاکستان کے ساتھ غداری کرتے رہے، پاکستان کو لوٹتے رہے، وہ ایک بار پھر عوام کو بیوقوف بنا رہے ہیں۔ ابھی ایئر مارشل شاہد لطیف نے کیا بتایا کہ جب ہم چین کے ساتھ مل کر JF-17 تھنڈر طیارے بنانے لگے تو آصف علی زرداری نے مجھے کہا کہ میں تمہیں ایئر مارشل لگا دوں گا، بس یہ طیارے بنانے کا جو پروجیکٹ ہے اس کو کسی طریقے سے بند کر دو۔ یہ لوگ آ کر عوام کو کہتے ہیں کہ عمران خان ملک دشمن ہے یا ہماری فوج ملک دشمن ہے۔ پھر نواز شریف کو دیکھ لیں، فیٹف والے معاملے میں مسلسل وہ پاکستان کے خلاف رہا، اور پھر پاکستان پر اس نے الزام لگایا کہ ہم نے امریکی ٹوما ہاک میزائل کی ٹیکنالوجی چوری کی تھی۔ ہر جگہ اس نے اپنی پوری کوشش کی کہ پاکستان پر پابندیاں لگیں، پاکستان کو دہشت گرد ملک مانا جائے، بھارت کا موقف صحیح ثابت ہو، اور پھر ہم ہی ایسے لوگوں کو سپورٹ بھی کرتے ہیں۔ ابھی بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ غریب عوام پر مہنگائی کا طوفان کیوں گرا رہے ہو، جن لوگوں نے ملک کو لوٹا ہے ان کو الٹا لٹکاؤ، ان سے پیسہ نکالو۔ تو بھائی ان لوگوں کو ووٹ دے کر مضبوط کس نے کیا؟ اگر عمران خان کے پاس 250 سیٹیں بھی ہوتی تو وہ ان کو الٹا لٹکا کر ان سے سارا پیسہ نکلوا بھی لیتا۔
آج پاکستان میں جو کام ہو رہے ہیں، جو پروجیکٹس لگ رہے ہیں، انشاءاللہ آنے والے چند سالوں میں ہم دیکھیں گے کہ یہی پاکستان آسمان کی بلندیوں کو چھوئے گا. بس یہی ڈر ہے ملک دشمنوں کو. ناظرین، آپ کی سب کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرتے رہیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی کو سبسکرائب کریں، سچ ٹی وی فیملی کا حصہ بنیں، اور ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ پاکستانیوں تک یہ میسیجز پہنچتے رہیں.